بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں دولت عثمانیہ کی ہم تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی 51 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، روس نے پولینڈ کی جنگ جانشینی سے فارغ ہو کر خود سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات پر حملہ کر دیا تھا۔ پیٹر اعظم کی تدبیر یہ تھی کہ ترکی پر پولینڈ کی راہ سے حملہ کیا جائے۔ اب چونکہ پولینڈ روس کے زیر اثر آ چکا تھا اور باب علی نے اس اقتدار کو روکنے کی کوئی صحیح نہیں کی تھی، اس لیے روسی حملہ کا سدباب ناممکن تھا۔ روس واقعہ پرتھ کا داغ ذلت مٹانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کی جاسوس پیٹر اعظم کے زمانے ہی میں بلغاریہ، سربیا اور رومانیہ میں پہنچ گئے تھے اور عیسائی رعایا کو دولت عثمانی کے خلاف ابھار رہے تھے۔ دولت علیہ سے اعلان جنگ کے لیے کسی عذر کی تلاش زیادہ دشوار نہ تھی۔ جنگ کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب روس کے انان حکومت 1730 عیسوی میں ملکہ انہی کے ہاتھ میں آئی تھی۔ 5 سال کی تاخیر صرف مناسب موقع کے انتظار میں گوارا کی گئی۔ چنانچہ 1735 میں جب عثمانی فوجیں ایران میں مصروف پیکار تھی اور تاتاری دستے ان کی کمک کے لیے کوہ کاف کے علاقوں سے گزر رہے تھے، تو روس نے اس نزاع کی بنا پر جو کوہ کاف کے شمالی صوبوں سے متعلق دولت علیہ سے چلی آ رہی تھی، ان دستوں کی مزاحمت کی اور تاتاری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ باب علی نے روس کے اس طرز عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ روس نے اس کے جواب میں تاتاری قبائل کے شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ نامہ پیام کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مئی 1736 عیسوی میں قسطنطنیہ میں خبر پہنچی کہ زارنیا اینی کی فوج نے مارشل میوخ کی قیادت میں ازف کی قریب 2 قلعوں پر قبضہ کر کے خود ازف کا محاصرہ بھی کر لیا۔ مجبوراً دولت علیہ نے 28 مئی 1736 کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ روسی فوج کے سپہ سالار مارشل میوخ نے یہ جنگ نہایت بلند حوصلوں کے ساتھ شروع کی تھی۔ وہ قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس نے زارنیا سے وعدہ کیا تھا کہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر رہے گا۔ قسطنطنیہ کا راہ میں پہلا سنگ گراں کریمیا تھا۔ اس کو ہٹا کر بحر اسود پر روسی اقتدار کا قائم کر لینا اس مہم کا پہلا مرحلہ تھا۔ چنانچہ مارشل میوخ 54,000 سپاہیوں کے ساتھ کریمیا کی طرف بڑھا اور پیر یعقوب کے قلعہ بند شہر کو فتح کرتا ہوا، جو بر اعظم اور کریمیا کے درمیانی خاکنائف پر واقع تھا، کریمیا میں داخل ہو گیا اور پہنچتے ہی قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس زمانہ میں کریمیا نہایت دولت مند ملک تھا۔ ترکی کے ساتھ اس کی تجارت بہت بڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ کوسلوف سے جو کریمیا کی مغربی ساحل کے خاص بندرگاہ تھی، ہر سال 2 لاکھ مویشی بکثرت غلہ استنبول بھیجے جاتا تھا۔ مشرقی ساحل کا شہر کافا غلاموں کی تجارت کی غالباً دنیا میں سب سے بڑی منڈی تھی اس وقت۔ شہر کوسلف اپنی تجارت اور دولت کے لحاظ سے تمام کریمیا میں سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ 17 جون سن 1736 کو روسیوں نے اس کو فتح کر کے لوٹ لیا۔ وہاں سے میوخ باغچہ سرائے کی طرف بڑھا، جو خوانین کریمیا کی قدیم جائے سکونت تھی۔ باغچہ سرائے کا تاتاری دستہ صرف تھوڑی دیر مقابلہ کر کے پسپا ہو گیا۔ مورخ کریسی لکھتا ہے کہ تب میوخ نے اپنے روسی اور قزاق سپاہیوں کو اس شہر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا، جس کی مدافعت کرنے والا کوئی باقی نہ رہ گیا۔ پھر اپنی فوج کے 1/4 حصہ کو چند مقررہ گھنٹوں کے لیے بھیجنا شروع کیا تاکہ شہر کے اندر جا کر لوٹ مار کرے۔ اس وحشانہ اور ظالمانہ کام کی تکمیل پوری طرح کی گئی۔ 2000 مکانات اور تمام پبلک عمارتیں برباد ہو گئی۔ خوانین کا وسیع محل، وہ عالی شان کتب خانہ جسے سلیم گرائی نے قائم کیا تھا، وہ جسے کریمیا کی جیوسٹ مشن نے قائم کیا تھا، سب جل کر خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد روسیوں نے سیموفروپولس پر حملہ کیا، جو باغچہ سرائے کے شمالی مشرق میں واقع تھا۔ اس کے باشندے اور اس کی دولت
سپاہیوں کی درندگی اور لوٹ مار کے حوالے کر دی گئی اور اس کی عمارتیں شعلوں کی نظر کر دی گئی۔ کرائمیا کی تمام مہم میں میوخ کی فوج نے سفاکی اور درندگی، سبیت اور بربریت کی انتہا کر دی۔ روسیوں نے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ جہاں روسی فوجوں کی مطلق مزاحمت نہیں کی گئی، وہاں بھی انہوں نے شہروں اور قصبوں میں آگ لگا دی اور باشندوں کو تہ تہ کر ڈالا۔ قدیم یادگاریں بے رحمی کے ساتھ مٹا دی گئی، کتب خانے اور مدرسے شعلوں کی نظر کر دیے گئے اور قومی عمارتیں اور عبادت گاہیں قصدن اور عمدن برباد کر دی گئی تھی۔ پوری مہم جو بغیر کسی اعلان جنگ کے شروع کی گئی تھی، خالص سیتھین درندگی کے روح کے ساتھ ترتیب اور انجام دی گئی تھی۔ اس درمیان میں اور سمتوں میں بھی روس کی دوسری فوجیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں کے محاصرہ کے بعد جنرل لاسکی نے ازف کو فتح کر لیا اور کل برن کے تاتاری دستہ نے جنرل لیونٹو کی سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بقول کریسی جنگ کے پہلے سال میں روس کا فریب اور اس کی طاقت تقریباً ہر جگہ کامیاب ہوئی۔ البتہ نومبر 1736 میں جب میوخ کی فوجیں موسم سرما کی شدت سے بچنے کے لیے کرائمیا سے نکل آئی تھی تو فتح گرانی جدید خان کریما یوکرین پر حملہ آور ہوا اور وہاں کے روسی دستہ کو شکست دے کر 30,000 روسی قیدیوں کے ساتھ کریما لوٹ آیا۔ دولت علیہ اب جنگ کو ختم کر دینا چاہتی تھی اور اس نے فرانس، سویڈن اور ایران کے سفیروں کے ذریعے روس سے صلح کا متعدد بار کوشش بھی کی، لیکن روس کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ سلطنت عثمانیہ کی موجودہ مشکلات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آسٹریلیا خود بھی بےتاب ہے، اس نے صلح کے بجائے جنوری سن 1737 میں آسٹریلیا سے خفیہ معاہدہ کر لیا، جس کے اہم ترین دفعات یہ تھی کہ دونوں سلطنتیں متحد ہو کر ترکی پر حملہ آور ہوں گی۔ مگر چونکہ آسٹریلیا اور اپنا ارادہ سے باب علی کو بے خبر رکھنا چاہتا تھا اور خوب تیار ہو کر اس طرح اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا جس طرح بغیر کسی اعلان جنگ کے روس نے ازف اور کرائمیا پر چڑھائی کی تھی، اور اس لیے باب علی کی خواہش پر اس نے بظاہر روس سے صلح کرانے کی کوشش کی اور 1737 عیسوی کے اوائل میں بمقام نیمیروف ایک مجلس منعقد کی جہاں روس اور آسٹریلیا کے سفیروں نے دولت عثمانیہ کے وکلا سے صلح کی گفتگو شروع کی، جس کا سلسلہ نومبر 1737 تک قائم رہا، لیکن باب علی کے تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئی اور صلح نہ ہو سکی۔ روس اور آسٹریلیا کی طرف سے صلح کی جو شرائط پیش کی گئی تھی وہ اس درجہ سخت تھی کہ دولت علیہ کے لیے ان کا تسلیم کرنا قطعاً محال تھا۔ روس کے مطالبات یہ تھے کہ وہ تمام سابق صلح نامے جو باب علی اور اس کے درمیان ہو چکے تھے منسوخ قرار دیے جائیں۔ کرائمیا، گیوبان اور وہ تمام علاقے جن میں تاتاری قبائل آباد ہیں اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ولاچیا اور مولدویا کا استقلال تسلیم کر کے انہیں روس کی حفاظت اور سیادت میں دے دیے جائے۔ باب علی فرمانروائے روس کے لیے شہنشاہ کا لقب تسلیم کرے اور روسی جہازوں کو بحیرہ اسود، باسفورس اور دردانیال سے ہو کر بحیرہ روم میں آنے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ مذکورہ بالا مطالبات کے علاوہ روس نے 1,40,00,000 روبل کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ آسٹریلیا نے اپنے لیے بوسنیا اور سربیا کے سارے علاقوں کو صلح کی قیمت قرار دی۔ عثمانی وکلا نے ان آمیز شرائط کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا اور صلح کی یہ مجلس ایک طویل نشست کے بعد ناکام ہو کر برخاست ہو گئی تھی۔ لیکن ناکامی صرف اسی حد تک نہ تھی۔ جب تک ترکوں کا تعلق تھا روس اور آسٹریلیا کی کامیابی میں کوئی شبہ نہ تھا، اس لیے ان کا مقصد ترکوں کو صلح کے فریب میں مبتلا رکھ کر آئندہ مہم کے لیے خفیہ طور پر تیار ہونا تھا، اور وہ پوری طرح حاصل ہو گیا۔ چنانچہ صلح کی گفتگو ہنوز جاری ہی رہتی کہ روس اور آسٹریلیا دونوں نے سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں پر قبضہ کر دیا۔ سن 1737 عیسوی کے اوائل میں مارشل میوف نے 70,000 سپاہ کے ساتھ اوکزاکوف پر حملہ کر دیا، جو بحیرہ اسود کے شمال سال پر ایک نہایت اہم عثمانی قلعہ تھا، اور جنرل ناسکی 40,000 روسیوں کو لے کر کرائمیا میں داخل ہوا۔
اور میوک کی قائم کردہ مثال کے مطابق قتل و غارت گیری شروع کر دی۔ اوکزاف کوف کے ترکی دستے نے 24,000 آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل تھا، نہایت جاں بازی کے ساتھ مدافعت کی، لیکن بدقسمتی سے محاصرہ کے چند ہی دنوں بعد قلعہ کے سب سے بڑے بارود خانہ میں آگ لگ گئی، جس سے 6,000 ترک سپاہی ہلاک ہو گئے۔ سر عسکر اس واقعے سے گھبرا گیا، خصوصاً یہ دیکھ کر قلعہ کے اندر شعلے زیادہ تیز ہو رہے ہیں اور ان سے مزید نقصان کا اندیشہ ہے، اور بہر روسی فوج تازہ حملے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس نے صلح کا سفید جھنڈا بلند کر کے ان شرائط کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے کہ وہ اس کے سپاہ فوجی قیدی خیال کی جائے گی، لیکن روسیوں نے اس شرط کو قطعاً پرواہ نہ کی اور قلعہ میں داخل ہو کر بے دریغ قتل کرنا شروع کر دی۔ بلاخر مارشل میوک کو سر عسکر اور اس کے سپاہیوں کی حفاظت کے لیے روسی فوج کا ایک دستہ قلعہ میں روانہ کرنا پڑا، لیکن اس وقت تک عثمانی دستہ کا ایک بہت بڑا حصہ قتل ہو چکا تھا اور صرف 3,000 ترک سر عسکر کے ساتھ میوک کے لشکر میں زندہ پہنچ سکے۔ روسی فوج کو بھی اس مارکہ میں بہت زیادہ نقصان پہنچا، چنانچہ اوکزاکوف میں ایک مضبوط دستہ متعین کرنے کے بعد میوک یوکرین کو لوٹ آیا اور اس سال کسی دوسری مہم پر روانہ ہونے کی ہمت نہیں کی۔ جنرل لاسکی 23 جولائی سن 1737 کو کریمیا میں داخل ہو گیا تھا۔ کراسو بازار کے قریب تاتاریوں کو شکست دے کر اس نے تمام ملک میں قتل اور خون ریزی کا بازار گرم کر دیا، اور ایک ماہ کے قتل و غارت گری اور آتش زنی کے بعد جب بہیمت اور بربریت کی پیاس کسی قدر کم ہوئی تو اگست میں واپس چلا گیا۔ کریسی کا بیان ہے کہ روسی فخر کرتے تھے کہ اس مختصر سے حملہ میں انہوں نے 6,000 مکانات، 38 مسجدیں، 2 گرجے اور 50 چکیاں جلا ڈالی تھی۔ اسی سال سن 1737 میں آسٹریلیا نے بھی، جس کے وکلا نیمی روف کے کانگریس میں ترکوں کو صلح کی گفتگو میں مصروف رکھے ہوئے تھے، بغیر کسی اعلان جنگ کے دفتر نیش پر حملہ کر دیا، اور جولائی 1737 میں ایک فوج فیلڈ مارشل سکندر سندروف کی سرکردگی میں سربیا کو روانہ کی اور دوسری بوسنیا میں بھیجی۔ نیش پر قبضہ پانے کے بعد سکندروف نے اپنی فوج کا ایک حصہ وہ دین کی فتح کے لیے روانہ کیا، لیکن عثمانیوں کو اس شہر کے استحکام کا موقع مل گیا۔ استحکام کا موقع مل گیا تھا، اس لیے آسٹریلوی فوجی جن پر شہزادہ یوجین کی سابق فتوات کا نشہ ہنوز طاری تھا، پے در پے حملوں کے باوجود اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس شکست کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ آسٹریلیا کے جنرل آپس میں ہی جھگڑنے لگے، اور پھر ان کی باہمی مخالفتوں سے فوج میں جو کمزوری رونما ہونے لگی تھی، اس میں وبا اور سامان رزق کی قلت نے اور اضافہ کر دیا۔ برخلاف اس کے کہ ترک صدر اعظم زیر سیادت حوصلہ کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، ان کی فطری دلیری فرانس کے مشہور ماہر حرب بونیوال کی معیت اور مشورہ سے، جو مسلمان ہو کر عثمانی فوجوں کے نظام اور تربیت کا نگران مقرر ہو گیا تھا، اور زیادہ مؤثر ہو گئی۔ سیکنڈروف نے شکست کا کھا کر اپنی بقیہ فوجوں کے ساتھ ہنگری کا رخ کیا۔ ترکوں نے نیش کو واپس لے لیا اور آسٹریلوی علاقہ کے متحد حصوں میں داخل ہو گئے۔ بوسنیا کی مہم کا نتیجہ بھی ایسا ہی رہا، اور وہاں کے مسلمان باشندوں نے بہادری کے ساتھ آسٹریلیا کی فوجوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار انہیں بوسنیا سے باہر نکال پھینکا۔ دوسرے سال شہنشاہ آسٹریلیا نئے جنرلوں کی سرکردگی میں تازہ فوجیں روانہ کیا، اور پھر ترکوں کی طرف سے بھی ایک نیا صدر اعظم یغان محمد پاشا ان کے مقابلے میں بڑھا اور پیش قدمی کر کے میڈیا پر قبضہ کر لیا، جو ہنگری کے علاقے میں تھا، اور پھر آگے بڑھ کر دریائے ڈنوب کے سال پر اور سوازسو کے اہم قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ میڈیا سے قریب کورینیا کے مقام پر آسٹریلوی فوج کو ایک بڑی لڑائی میں عارضی کامیابی نصیب ہوئی ہے 4 جولائی 1738، لیکن فوراً صدر اعظم تازہ فوجوں کے ساتھ پہنچ گیا اور غنیم کو بھگا کر سمندر پر قبضہ کر لیا۔ 17 اگست 1738 کو اور سوا نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور آسٹریلوی فوجیں بھاگ کر بلگراد میں پناہ گزین ہو گئی۔ روس کے مقابلے میں ترکوں کی یہ کامیابی کوئی شاندار نہ تھی، تاہم 1738 میں
उन्होंने रूसियों को बहर असूद के साहिल पर आगे बढ़ने से रोक के रखा। मार्शल मयूख ने दरियाए नेपियर और दरियाए बोग को अबूर करके चंद तुर्की और तातारी दस्तों को शिकस्त दी, लेकिन जब बंदर के मुआसरा के घर से दूसरे दरियाए नेस्तर तक पहुंचा तो वहां इसका सामना एक मजबूत उस्मानी लश्कर से हुआ जो बंदरगाह की राह में हायल था और जिस पर गलबा पाना इसके लिए मुमकिन न था। मुतहद छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, जिनमें से एक में सियासी गराई ने 20,000 तातारी और इसी कदर उस्मानी सपा की मदद से रूसियों को शिकस्त दी। मैदान जंग में रूसी फौज को जो नुकसान पहुंचा, इससे ज्यादा नुकसान वबा और सामान्य रस्क की किल्लत ने पहुंचाया और मयूख के लिए अपनी बकिया सिपाह के साथ यूक्रेन लौट जाने की सिवा कोई चारा न रह गया। इसी साल जनरल लास्की ने 30-35 हजार सिपाहियों के साथ क्रीमिया पर हमला किया। यह तीसरा हमला था। पहले 2 हमलों में चूंकि रूसियों ने मुल्क को हतमिल अमकान पूरी तरह तबाह कर रहे थे, इसलिए जनरल लास्की का समान रस्क की फराहमी में सख्त दुश्वार पेश आए और इसे मजबूरन बहुत जल्द क्रीमिया से निकल जाना पड़ा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। आज कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त के साथ आपके सामने इसी वक्त हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह।